میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 8 ایسی باتیں، اگر آپ نے صرف 8 باتوں پر عمل کر لیا تو آپ نے آسمانی چاروں کتابوں پر عمل کر لیا۔ آپ نے تورات پر عمل کر لیا، زبور پر عمل کر لیا، انجیل پر عمل کر لیا اور قرآن عظیم پر عمل کر لیا۔ صرف 8 باتوں پر عمل کرنے سے آپ نے آسمانی کتابوں کے تمام مضامین پر عمل کر لیا۔ حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حاتم، یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ کتنے سالوں سے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ 33 برس سے رہتا ہوں، یعنی 33 سال سے، 33 ایئرس، اتنے سالوں سے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، اتنے سالوں میں تم نے کیا سیکھا ہے میرے پاس رہ کر؟ انہوں نے کہا کہ صرف میں نے 8 باتیں سیکھی ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنے سالوں میں صرف تم نے 8 باتیں سیکھی ہے، میری عمر تو برباد ہو گئی تمہارے ساتھ رہ کر۔ تو حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ وہ 8 باتیں گناتے ہیں۔ جو شخص بھی ان 8 باتوں پر عمل کر لے گا، سمجھ لیجئے کہ انہوں نے آسمانی کتابوں کے تمام مضامین پر عمل کر لیا۔ آئیے وہ 8 باتیں کیا کیا ہے جانتے ہیں۔ ان 8 باتوں کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، تاکہ اس طریقے کی ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتا رہے اور آپ ہمارے ویڈیوز کے ذریعے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 1، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی سے، اولاد سے، مال سے، احباب سے، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا، اچھا دوسرا بتاؤ۔ تو دوسرے نمبر پر انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد حق ہے۔ میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا، اچھا تیسرا بتاؤ۔ تو انہوں نے تیسری چیز بتائی، نمبر 3، میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جس کا ترجمہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حال میں وہ ختم ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی میرے پاس کبھی ایسی ہوئی جس کی مجھے وقعت زیادہ ہوئی، وہ مجھے زیادہ پسند آئی، وہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا، اچھا چوتھی چیز بتاؤ، چوتھی چیز کیا ہے؟ نمبر 4، میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی حسب کی شرافت کی طرف اور کوئی فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔
اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ جل شانہ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا، اچھا پانچویں چیز بتاؤ۔ تو انہوں نے پانچویں چیز بتائی، نمبر 5، کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر طعن کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سب کا سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک دوسرے پر حسد آتا ہے، اس لیے عیب جوئی کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، جس کا ترجمہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے، اور اس تقسیم میں ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ اگر سب کے سب برابر ایک ہی نمونے کے بن جائیں گے تو پھر کوئی کسی سے کام کیوں کرائے گا، کیوں کوئی کسی کے پاس نوکری کرے گا؟ اس سے دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا۔ میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کے حصے میں جتنا چاہے لگائے۔ اسی لیے لوگوں کی عداوت چھوڑ دی اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے کام کو زیادہ دخل نہیں ہے، ان کے فعل کو زیادہ دخل نہیں ہے، یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اسی لیے اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا چھٹی چیز بتاؤ، نمبر 6۔ تو نمبر 6 انہوں نے بتایا کہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہے، کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ حق تبارک و تعالی شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، جس کا ترجمہ ہے کہ شیطان بے شبہ تمہارا دشمن ہے، پس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے صرف شیطان کو ہی چن لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، اسی لیے کہ جب حق تبارک و تعالیٰ نے اس کے دشمن ہونے کو فرما دیا تو میں نے اس کے علاوہ تمام لوگوں سے دشمنی ہٹا لی، کسی سے بھی اب دشمنی نہیں کرتا، صرف شیطان سے دشمنی کرتا ہوں۔ حضرت شقیق نے فرمایا کہ اچھا پھر 7ویں چیز بتاؤ۔ تو انہوں نے 7ویں چیز بتائی، نمبر 7، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اسی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، پس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا، یعنی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، اسی لیے میں نے اس سے اپنی اوقات کو فارغ کر لیا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا 8ویں چیز بتاؤ، نمبر 8 کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، نمبر 8، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص ایسی چیز پر ہے جو مخلوق ہے۔ کوئی اپنی جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر اعتماد کرتا ہے، کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائے ہوئے ہے، کوئی اپنی بدن کی صحت اور قوت پر جب چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہیں جو ان کی طرح خود مخلوق ہے، جو خود کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے میں نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاتم تمہیں حق تبارک و تعالی شانہ توفیق عطا فرمائے، میں نے توریت
انجیل، زبور اور قرآن عظیم کے علوم کو دیکھا، ان کی تمام مضمون کو دیکھا، میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 باتوں کے اندر پائے۔ بس جو ان 8 باتوں پر عمل کر لے اس نے اللہ تبارک و تعالی شانہ کی چاروں کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔ اس قسم کے علوم کو علماء آخرت نے ہم سبوں کو بتایا ہے، تو ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم تمام کتابوں کے علوم کو صرف ان 8 باتوں پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جائے۔ اگر ہم نے ان 8 باتوں پر عمل کر لیا تو ہم نے چاروں کتابوں پر، آسمانی چاروں کتابوں پر عمل کر لیا۔ اللہ اکبر۔